اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں اتباع کرنا اور دین کی پیروی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ہوں یا وفات پا جائیں، ہر حالت میں دین پر قائم رہنا ہے اور اس دین کو آگے بڑھانا ہے۔ پھر پہلے لوگوں کی کچھ مثالیں بیان فرمائی کہ پہلے نبیوں کے ساتھ بہت سارے ایسے مجاہدین مل کے ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے رہے اور انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ تو اب مسلمانوں کو ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم نبی کی اتباع کرو، نبی کے پیچھے چلو۔ پہلے نبیوں کے جو فالورز تھے، ان کے ساتھ مل کے جہاد کرنے والے تھے، ان کو تو فالو کرو، ان کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ۔ لیکن یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو ہر وقت دین سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، ان کو فالو نہ کرنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کافروں کی اتباع کر لو گے، ان کی بات مان لو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو یہ تمہیں اپنے ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، تو پھر تم خسارے اور گھاٹے میں جا پڑو گے۔ یہ سراسر نقصان اور گھاٹا ہے کہ تم دین سے پھر جاؤ، تم راہ راست سے ہٹ جاؤ۔ جب یہ جو غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو نقصان ہوا تو کفار اور منافقین کو موقع ہاتھ آ گیا، کہنے لگے جی کہ نہ جاتے تو نہ جانے جاتی تمہاری، نہ تمہارا اتنا نقصان ہوتا، چھوڑ دو تم اس دین کو اور ادھر آ جاؤ، واپس اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ۔ تو کفار اور مشرکین اپنی کوششوں میں لگ گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کے لیے خود رہنمائی ارشاد فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اللہ کے نبی کی وساطت سے وحی کا جو سلسلہ ہوا تو اللہ نے مومنوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ان کافروں کی اتباع نہیں کرنی، ورنہ ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ اتنی بڑی نعمت ملی ہے تو دین اسلام کی نعمت سے مزین ہوئے ہو، جب یہ ختم ہو جائے گی تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آگے فرمایا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جب یہ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، صحابہ ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں، جہاں نثار صحابہ جمع ہو گئے، تو وہ اس نے بہرحال نقصان تو پہنچایا تھا مسلمانوں کو بہت زیادہ۔ اس پر اتراتے ہوئے اس نے جے حبل کا نعرہ لگایا تھا، اعلو حبل، حبل کی حبل زندہ باد، اس نے نعرہ لگایا تھا اور کہتا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا بت ہے اور وہ ہمیں مدد کرتا ہے، تمہارے لیے کوئی بت نہیں ہے عزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلان کرو کہ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے اللہ مولا ہے اور تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے لیے مولا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، تو وہ یہاں پہ ہے بل اللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب، رعب، بما اشرکوا باللہ، جو اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی اللہ کی ایک مدد تھی۔ ما لم ینزل بہ سلطانا، وہ شرک کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے اللہ تعالیٰ پر بہتان اور افطرا باندھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا مسلمانوں کا۔ رعب کس طرح ڈالا کہ جب یہ نقصان پہنچ چکا مسلمانوں کو تو حیرت انگیز طور پر وہ غلبے میں تھے اور صرف مسلمان کچھ جمع ہو کے انہوں نے حملہ کیا، لیکن ابھی ان کی فورس اپنے پوری انرجی کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو رہی تھی۔ تو اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈالا مسلمانوں کا کہ وہ واپس پلٹ کے جانے لگے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے اب یہ بدلہ ہو چکا ہے بدر کا، تو اب ہم آئندہ جو ہے نا وہ ایک فائنل مارکا لڑیں گے اور بڑی جنگ لڑیں گے۔ تو پھر یہ جملے بولے تھے کہ لنا عزا ولا عزا لکم۔
تو پھر یہ واپس جانے لگا، تو بعد میں اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ یہ ایک ہاری ہوئی فوج کو ہم ایسے ہی چھوڑ کے آگے ہیں جو فیصلہ کن شکست نہیں دے سکے، تو پھر ایک جگہ سے پلٹنے کا اس نے ارادہ کیا کہ جا کے ایک فائنل حملہ کر کے تو مطلب ان کی قوت کو بالکل ختم کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب اس کا وعدہ پورا فرمایا. ان کے دلوں میں ایسا روب قائم ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ آنے کی ہمت نہ کی، بلکہ اس کے الٹ ہوا. الٹ کیا ہوا کہ وہ شہداء بہت زیادہ ہو چکے ہیں، زخمی بہت زیادہ ہیں، مسلمانوں کے اندر نقصان ہوا ہے، ہمتیں پست ہوئی ہیں، دوبارہ جمع ہو کے اپنے آپ کو ارینج کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہاں سے پھر کفار کا پیچھا کرنے کا حکم دیا، اور ہمراء الاسد ایک جگہ آتی ہے، وہاں تک اس فوج نے ان کا پیچھا کیا. اسی لیے بعض مفسرین، محدثین اور مورخین اور سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ اس جنگ کو شکست نہیں کہا جا سکتا، کہ شروع میں بھی مسلمانوں نے انہیں نقصان پہنچایا، درمیان میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچا، لیکن شکست خوردہ فوج، ہاری ہوئی فوج، جانے والی فوج کا پیچھا نہیں کیا کرتی. تو اس لیے اس کو شکست نہیں کہا جاتا، نقصان ہوا. اسی وجہ سے یہی ایک ریزن تھی کہ جب مسلمانوں نے ہمراء الاسد تک پیچھا کیا، لیکن وہ پھر آگے ہی بھاگتے رہے، انہوں نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا. یہ آیت اس پر نشاندہی کر رہی ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا. صدقکم، تم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. یعنی مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات پیدا نہ آئے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا تو وہ کدھر گیا. تو اللہ نے فرمایا وہ تو میں نے پورا کر دیا تھا وعدہ. وہ وعدہ اس طرح پورا ہوا تھا کہ شروع میں اذ تحسونہم بإذنہ، جب تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے اور ان کے پے در پے لوگوں کو مار دیا تھا. ان کے 8 سے 9 بندے جو جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، پے در پے ان کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور وہ بھاگ گئے تھے. لیکن حتی اذا فشلتم، لیکن جب تم نے تھوڑی بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر اور تم معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ادھر اس گھاٹی پر 50 تیر انداز قائم رہنا، لیکن وہ قائم رہنے کی بجائے آپس میں ان کا جو ہے وہ گفتگو ہو گئی. بعض نے کہا نہیں ادھر رہتے، بعض نے کہا آپ نے فرمایا تھا تو وہ بات پوری ہو گئی، بعض نے کہا جی کہ بس اب مال غنیمت لے لینا چاہیے، اب ہمیں یہاں پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب تم تنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا اور اس سے سرتابی کی، تو فرمایا من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا تھا ما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی فتح بھی پسند کرتے ہو اور جو مال غنیمت ہے وہ بھی پسند کرتے ہو، یہ دکھا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں. اس کے بعد تم نے نبی کے حکم سے سرتابی کی، تو اس وجہ سے تم پر وہ جو اللہ کا وعدہ ہے نصرت کا، فتح کا، وہ بعد میں مکمل نہیں کیا، کیونکہ تم نے اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم سے انحراف کیا. تو تم میں سے منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا کی طلب کر رہے تھے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا کی طلب کر رہے تھے. ومنکم من یرید الآخرہ، یعنی جو لوگ چھوڑ کے گھاٹی بھاگ کے مال غنیمت جمع کرنے لگے، ان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ غلطی تھی، کوتاہی تھی، دنیا کی طلب میں لگے ہوئے تھے. ومنکم من یرید الآخرہ، کچھ ایسے تھے جو آخرت کی طلب میں لگے ہوئے تھے، جنہیں یقینی تھا کہ یہاں پہ رہیں گے تو اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں، شہید ہو جائیں گے، لیکن وہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں ڈٹے رہے. انہوں نے وہ جبل الرمات نہیں چھوڑی، اور وہاں پہ خالد بن ولید کا جب لشکر نے حملہ کیا تو وہ جام شہادت وہاں پہ نوش کر گئے، آخرت کی طلب تھی ان کے اندر. تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری 2 کیٹیگریز بن گئی تھی. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر جو ان کو صرفکم عنہم، یعنی تمہیں پھیر دیا، عنہم ان کی طرف سے، یعنی پانسا ہی پلٹ گیا، یعنی تمہاری جگہ ان کو دے دی، پانسا پلٹ گیا جنگ کا. جہاں پہلے یہ جا کے ان پہ حملہ آور ہو کے ان کو بھگا رہے تھے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اب جب وہ حملہ آور ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کی کیفیت کو بدل دیا، اب انہوں نے حملہ کر دیا. تو یہ سارا اس لیے کیا گیا لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے اللہ تعالیٰ کہ کون تم میں سے پکا مومن ہے، کون تم میں سے منافق ہے، کون تم میں سے کوتاہی کرتا ہے، کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حکم مانتا ہے. یہ ساری چیزیں آزمانے کے لیے یہ کچھ ہوا. لیکن یہ بہت غلط بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم کو نہ ماننا، اور آپ کے حکم سے سرتابی کرنے کی غلطی اگرچہ ہو گئی، لیکن
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بنیاد بنا کے بعد میں لوگ یہ نہ کہتے پھریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ان کے ساتھی بھاگ گئے تھے، لہٰذا ان پہ تان و تشنیع کرتے پھریں، جیسا کہ آج کل بعض لوگ بدبختی کے طور پہ یہ کام کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی غزوہ احد کے اندر اس کوتاہی کو ہائی لائٹ کر کے وہ صحابہ کرام پر تان و تشنیع کا دروازہ کھولتے ہیں، صحابہ پر تبرہ بولتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ تو ایسا کوئی نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے تم سے کوتاہی ہو گئی، پچھلی جو آیات میں 2 درجے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے تھے مومنوں کے، تو یہ معاف کر دیا ہے تمہیں، لیکن آئندہ ایسے نہیں کرنا، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تمہیں آزمانے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور اِذْ تُسْعِدُونَ، جب تم پہاڑوں کی طرف دوڑ رہے تھے اور چڑھ رہے تھے پہاڑوں کی طرف، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور ایک دوسرے کو مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، بھاگم بھاگ میدان کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، تو تم نے ان آوازوں پر بھی دھیان نہ دیا۔ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے، جب سراسیمگی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک خوف و ہراس کی کیفیت قائم ہو جاتی ہے، تو نیچرل سی بات ہے کہ بندے بھاگتے ہیں اور ان کو پیچھے آواز کی طرف توجہ اور دھیان نہیں ہوتا۔ تو اس منظر کو بھی پیش فرمایا کہ جب تم نے ایسا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے غم پہنچا، تو فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی أَصَابَكُمْ غَمًّا، تمہیں بھی غم پہنچایا۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہ مان کے ان کا دل دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی اس وقت اس کا فوری طور پہ اس کی سزا دی، تمہیں بھی غم پہنچایا، شہید ہو گئے، مال غنیمت جو ہے نا وہ اس سے محروم ہو گئے، زخمی ہو گئے، نقصان ہو گیا، فتح شکست میں بدل گئی، یہ غم نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری آزمائش کے لیے تھا۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو جو کچھ تم سے فوت ہو جائے، فیوچر کے لیے ٹریننگ دے دی، تربیت دے دی کہ اگر آئندہ کبھی ایسا ہو تو پھر اس معاملے میں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر چاہے تم سے کوئی چیز کا نقصان ہو جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، چاہے کوئی چیز ملے یا نکل جائے، تم اس چیز پہ نہ تو ملنے والی چیز پہ خوش ہو جاؤ اور نہ کوئی رہ جانے والی چیز سے جو تم افسوس کرنے لگو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس چیز سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَانَةً، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم بھی فرمایا۔ میدان جنگ میں اسی حالت میں جب مسلمان شدید ٹینشن میں تھے، پریشانی میں تھے، اس کیفیت میں تھے کہ دوبارہ کیسے اس کو سیٹلمنٹ ہو اور دوبارہ ہم اپنی قوت کو بحال کریں، تو خصوصی ایک اور مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ ایک تو کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا، ایک یہ مدد آئی اللہ تعالیٰ کی کہ انزل علیکم من بعد الغم امنتاً، اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تمہیں امن بھی عطا فرمایا۔ کیسے امن نازل فرمایا؟ کہ وہ کیا تھا؟ نعاسن، وہ ایک اونگ تھی، یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک گروہ کو گھیرے ہوئے تھی، اس گروہ کو جو دوبارہ اللہ کے راستے میں آ کے لڑنے کے لیے کوشاں ہو گیا، غلطی کا احساس ہو گیا، دوبارہ جمع ہو گئے، ایمان پختہ تھا، دین اسلام کے لیے سربلندی کے لیے دوبارہ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اونگ نازل فرما دی جنگ کے اندر۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے کئی دفعہ تلوار گری، حالانکہ بڑے بہادر تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں گر رہی ہے، وہ کیفیت طاری ہوئی تھوڑی دیر، جو گھوڑے پہ تھا، جو بیٹھا تھا، جو کھڑا تھا، اللہ نے ان پہ اونگ طاری کی اور اس کی وجہ سے وہ ریفریش ہو گئے۔ یہ خصوصی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی میدان جنگ میں کہ جب مسلمانوں پر اونگ طاری ہو جائے۔ بدر میں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، مسلمانوں کو اونگ طاری کی اور بالکل ریفریش ہو گئے اور اس کے بعد تازہ دم ہو کے لڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اپنی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج پر بھی جنگ صفین میں یہ کیفیت اور یہ سکینت والی نیند طاری ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مخصوص حالات میں نازل فرماتا ہے۔ تو وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، دوسرا گروہ وہ تھا، ایک گروہ پر تو اللہ نے یہ کرم کیا، اور دوسرا گروہ وہ تھا قد اہمتہم انفسہم، وہ تو کیا ہوا کہ اپنی جانوں کی فکر میں لگ گئے تھے، جانوں کے غم میں لگ گئے تھے۔ یظنون باللہ غیر الحق، اور اللہ تعالیٰ پر ناحق ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمانوں میں سے گمان کرنے لگے کہ کہاں گئی اللہ کی مدد، کہاں گئی اللہ تعالیٰ کی نصرت، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی، اس طرح کے گمان کرنے لگے اور کہنے لگے یقولون
حل لنا من الامر من شیء، کہنے لگے کہ ہمارے لیے ہمارا حل لنا من الامر من شیء، کہ ہمارے بس میں تو کوئی کام نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. یعنی بظاہر یہ کہنے لگے کہ ہمارے تو بس میں نہیں تھا نا کہ ہم یہ فتح حاصل کرتے، یہ تو جو کرنا تھا اللہ نے کرنا تھا. اللہ نے فرمایا ہاں کل ان الامر کلہ للہ، ہاں سارا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. لیکن یخفون فی انفسہم، یہ جملہ بولا تو بڑا سیدھا سادہ تھا، صاف جملہ تھا، اچھے الفاظ تھے، لیکن اس کے اندر پس منظر میں نیت ان کی کھوٹی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نیت ان کی کھوٹی ہے، تو فرمایا کہ یخفون فی انفسہم، اس کو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے، اور وہ ما لا یبدون لک، جو وہ آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے تھے. وہ بات اصل میں یہ تھی کہ یہ کہ ان کے دل میں اصل یہ تھا کہ ہماری بات نہیں مانی تم نے، اندر رہ کر نہیں لڑے، منافق بھی تھے نا کچھ، تو ہمارے پاس نہیں رہ کر لڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شکست کھا گئے. تو اندر دل میں یہ بات تھی کہ ہماری بات مانتے تو نہ مسلمان آتے ادھر، نہ اندر رہتے تو یہ ایسے نہ ہوتا. تو یقولون، وہ کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء، یعنی ان کی اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بس میں کوئی چیز ہوتی ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں پہ قتل نہ کیے جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو جن لوگوں پر جن کے قتل ہونے کا لکھا جا چکا تھا، تو وہ نکل آتے الی مضاجعہم، اپنی ان قتل گاہوں کی طرف جہاں انہوں نے قتل ہونا تھا، وہ لازمی نکل آتے. ان کی وہیں پہ موت لکھی تھی، تو انہوں نے ہر حال میں وہاں پہ آ جانا تھا اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے. تو یہ اس لیے سارا کچھ ہوا، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے اس کے بارے میں آزمائش کرے کہ تمہارے دلوں میں کیا بات ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر جو کوئی کجی ہے اس کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے، دل کی قدورت کو، میل کو اللہ تعالیٰ دھو دے اور صاف کر دے. یہ اس وجہ سے یہ نقصان بھی دیا، تکلیف بھی اٹھانی پڑی، اور یہ آزمائش بھی آئی. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو، دلوں کی باتوں کو. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو منہ پھیر کے بھاگ گئے اس دن جب دونوں لشکر لڑے تھے. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کو شیطان نے بہلا دیا تھا، پھسلا دیا تھا، اور راہ راست سے ہٹا دیا تھا. ان کے قدم ڈگمگائے تھے شیطان کی وجہ سے، شیطان نے اس کام پہ لگا دیا، اس نے مزین کر کے دکھا دیا. ببعض ما کسبوا، بعض ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، جو ان کے کام ہوئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کر دی. ان کے دلوں میں، دل کے اندر اگر مال غنیمت کی طلب آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کے اندر یہ لغزش پیدا کر دی. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان ساری باتوں کو ذکر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے کوئی فیوچر میں گالم گلوچ کرے. ہاں غلطی کو غلطی کہنا برا نہیں ہے، غلطی سے سبق سیکھنا برا نہیں ہے. صحابہ کی غلطی کا ذکر کر کے اس سے فیوچر میں اپنے لیے سبق سیکھ لینا یہ برا نہیں ہے، لیکن اللہ کا اعلان یاد رہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے. غلطی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی اور کوتاہی پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ یہ جو غزوہ احد میں مسلمانوں سے یہ کچھ کوتاہیاں ہوئی تھیں، دوبارہ کسی جنگ میں مسلمانوں نے اس کو نہیں دہرایا. اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اس کو بعد میں درست کر لیا جائے اور سر تسلیم خم کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.